اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجیں. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. برادر نے جن مومنہ کا تذکرہ کیا جو زیارت کی تشریف لے جا رہی تھیں، ان کی صحت یابی کے لیے، تمام بیماروں کی شفا عاجل کامل کے لیے، اور تمام عزاداروں سید الشہداء کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، جیسا کہ آج بھی خبر سننے میں آئی ہے کہ 2 اور مومنین شہید کیے گئے. سب کی صحت و سلامتی کے لیے، عزت و آبرو اور جان و مال کے تحفظ کے لیے، اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ خدا تعالی ہمیں پرچم عزا کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرمائے انشاءاللہ. اس پرچم عزا کے سائے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. آل محمد وعجل فرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا. محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ایک بار پھر ہمیں فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. خدا تعالی کی دی ہوئی اس برکت، اس سعادت کا شکر بجا لانے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا تعالی اس نعمت میں اضافہ فرمائے، ہمیں ہماری نسلوں کو قیامت تک اہل بیت کی بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، ہمیں اپنی قبور کے اندر اہل بیت کی زیارت سے مشرف فرمائے، میدان حشر میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ. وقت کے امام کے حضور تسلیت کا پیغام پہنچانے کے لیے، اس پرسے کی عرض کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی علی محمد. پروردگار عالم نے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سے کوئی نعمت جس سے ہم کہہ سکیں کہ انسان کی انسانیت بنتی ہے، انسان تمام دوسری مخلوقات کے اوپر فضیلت حاصل کرتا ہے، ان میں کوئی نعمت عقل سے بڑھ کر، شعور اور ارادے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. اگر ہم جسمانی طاقتوں کا حساب کریں تو ہمارے پاس کوئی ایسی جسمانی طاقت نہیں ہے جو جانوروں سے بڑھ کر ہو. ہمارے اندر اگر دیکھنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، سونگھنے چکھنے کی، بھاگنے دوڑنے کی، یہ ساری طاقتیں ہم سے کہیں بہتر جانوروں کے اندر پائی جاتی ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے پیچھے ہم پوری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور اس بات کو سوچے سمجھے بغیر کہ جانور بھی انہی کاموں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. مثلا اگر کوئی انسان زندگی کے اندر اس بات کے اوپر فخر کر رہا ہے کہ
کہ اس کی مثال کے طور پر نسل ہے، اس کی اولاد ہے، اس کا گھر ہے، اس کی طاقت ہے، اس کا قبیلہ ہے، تو یہ ساری چیزیں جانوروں میں بھی پائی جاتی ہیں. جانور بھی یہی کام کرتے ہیں. اور پتہ نہیں کتنے آپ نے ایسی ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں گی جس میں جانوروں نے دوسرے جانوروں سے جنگیں کرنی ہوتی ہیں تاکہ قبیلے کی سرداری کو لے سکے. انسان بھی یہی کام کرتا ہے کہ وہ دوسرے جانوروں سے اپنے جیسے دوسرے انسانوں سے لڑتا ہے تاکہ کچھ اور انسانوں کے اوپر سرداری کا منصب اسے مل سکے. ان میں سے کسی چیز میں انسان کے لیے فضیلت نہیں بنتی. تو اب اگر ایسا ہے کہ ہمارے پاس جو جسمانی طاقتیں ہیں وہ جانوروں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اور جو ہماری عادتیں ہیں ان میں سے بہت ساری عادتیں جانوروں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، تو پھر اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہوتا ہے، وہ یہ کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر میں دوسرے جانوروں سے فضیلت رکھ رہا ہوں؟ کس چیز پہ مجھے فضیلت ہے؟ اور جس چیز پر خدا نے مجھے فضیلت دی ہے اس سے بڑھ کر اہم سوال یہ ہوگا کہ خدا نے مجھے کسی چیز کے اوپر فضیلت دی ہے، آیا میری پریکٹیکل لائف میں بھی اسی چیز کو میں فضیلت دیتا ہوں؟ میں کس چیز کو فضیلت دیتا ہوں؟ بس دو سوال ہیں ہمارے پاس. ایک سوال یہ ہے کہ خدا نے کس چیز کو فضیلت دی ہے ہم انسانوں کے اندر. دوسرا سوال یہ ہے کہ جس چیز کو خدا نے فضیلت دی ہے میں اس کو فضیلت دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں. ان دونوں کے اوپر ہمیں سوچنا ہوتا ہے. پہلے ہم اس بات کو سوچ لیتے ہیں خدا نے ہم انسانوں کے اندر کون سی چیز ایسی رکھی ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ فضیلت کی بات ہے. میں نے عرض کیا ہماری جسمانی طاقتوں میں نہیں ہے، ہماری عادتوں کے اندر بھی نہیں ہے، کوئی اور چیز ہمیں ڈھونڈنی پڑے گی. تو ایک اور سادہ سی بات عرض کرتے ہیں اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ایک اور چیز جو انسان کے اندر آتی ہے وہ یہ کہ میرے پاس سوچنے سمجھنے کی طاقت ہے، اور یہ جانوروں کے اندر نہیں ہے. اور چونکہ میرے اندر سوچنے سمجھنے کی طاقت ہے، جانوروں کے اندر نہیں ہے، تو اس خاطر مجھے فضیلت حاصل ہے. اس کے اوپر نہیں معلوم کتنی گفتگو کی جاتی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو مجلس کا عنوان ہوتا ہے اس میں ٹائم بہت محدود ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ ایک لمیٹڈ ٹائم لے کر ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بہت ساری چیزیں کہی نہیں جا سکتی. اس میں کیا جا سکتا ہے کہ ریفر کر دیا جائے کہ بھئی یہ چیز یہاں پر بیان ہوئی ہے، آپ جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. اشارتاً کوئی بات کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر یہی ٹاپک کہ آیا ہم انسانوں کے پاس ارادہ اختیار ہے، جانوروں کے پاس نہیں ہے کیا؟ جو ہماری کامن انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جانوروں کے پاس ارادہ اور اختیار نہیں ہے، صرف ہمارے پاس ہے. اگر تھوڑا سا غور کریں تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، اتنے بے ارادہ وہ بھی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ان کے اندر بھی ہے. سادہ ترین نشانیاں. مثال کے طور پر آپ نے اب یہاں تو کم ہی دیکھا ہوگا، لیکن بہرحال پاکستان ہندوستان میں دیکھا ہوگا کہ آپ کبھی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، سامنے کوئی جانور آ جاتا ہے، تو آیا ہر جانور خودکشی کے لیے تیار نظر آتا ہے کیا؟ نہیں. جانور ٹھیک ٹھاک بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو. یعنی پتہ نہیں کتنی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور وہ کسی موقع پر روڈ کے سامنے آنا چاہتا ہے، لیکن جب وہ احساس کرتا ہے کہ گاڑی آ رہی ہے تو روک لیتا ہے اپنے آپ کو. اچھا، یہ جو اس نے روکا ہے یہ بغیر ارادے کے روکا ہے کیا؟ اگر یہ بغیر ارادے کے روکا ہے تو پھر سوچنا پڑے گا کہ اس کو کسی اور نے مثال کے طور پر دور سے کنٹرول کرتے ہوئے روکا. تو کیا ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جانوروں کو کوئی دور سے بیٹھ کے کنٹرول کر رہا ہے کیا؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس کہ جانوروں کو کوئی دور سے بیٹھ کے کنٹرول کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ خود جانور ہے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ابھی روڈ کراس کرے گا یا نہیں کرے گا. اس نے ایک جذبہ اس کے اندر ہے، اس جذبے کے تحت یہ بھی کچھ فیصلے کرتا ہے. اب میں پھر کیا کہنا چاہوں گا، اس کا مطلب ہے اگر اسی جذبے کے تحت میں اور آپ بھی فیصلے کریں تو یہ فیصلے بھی کوئی برتری نہیں دیں گے، وہ بھی پھر جانوروں کے برابر ہو گئے ہم. اچھا، وہ جب مثال کے طور پر ہم جانور کو کسی ایسی پوزیشن میں دیکھتے ہیں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ نہ مرے اور اپنی جان کو بچا لے، تو وہ کس جذبے کے تحت یہ فیصلے کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے جان بچانے کے جذبے کے تحت. جان بچانے کے جذبے کے تحت وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے فیصلے کروں صرف اس بات کے تحت کہ میری جان بچی رہے، تو اس میں کوئی برتری ہے کیا؟ نہیں، اس میں کوئی فضیلت نہیں. کیوں؟ جانور بھی یہ فیصلے اس طرح سے کر لیتا ہے. اب میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں، ایک اور مثال لیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ میں نے آپ سے خدمت میں عرض کیا کہ کچھ دفعہ جانور ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تاکہ کسی قبیلے کی، کسی گروہ کی سرداری ان کو مل جائے۔ اچھا، اس گروہ کی سرداری میں بھی کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہوتا ہے انہیں، اور وہ جانوروں کے جذبات کے تحت وہ بینیفٹ ان کو مل رہا ہوتا ہے۔ مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی گروہ کا لیڈر بنتا ہے تو اس کو شکار نہیں کرنا پڑتا، دوسرے شکار کر کے لاتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات اور بھی بہت ساری چیزیں انوالو ہو رہی ہوتی ہیں کہ اس ریوڑ کے اندر جو دوسری جانور ہیں ان سے یہ استفادہ کر سکتا ہے، تو اس بنیاد پر بھی وہ سرداری کی خاطر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ اچھا، جب یہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ان کی جان خطرے میں پڑتی ہے یا نہیں پڑتی ہے؟ اس میں ان کی جان خطرے میں پڑتی ہے۔ اچھا، ادھر جب جان خطرے میں پڑ رہی تھی تو اس نے اپنے آپ کو بچایا تھا، یہاں اپنے آپ کو کیوں نہیں بچاتا؟ پھر یہاں بھی تو جان خطرے میں پڑ رہی تھی۔ جب وہ کسی طاقتور جانور سے لڑنے جاتا ہے تو کیا ہمیشہ طے ہوا ہوتا ہے کہ یہ جیتے گا؟ نہیں۔ کیا اس کو پتا نہیں ہوتا کہ اگر میں ہار گیا تو میں مارا جاؤں گا؟ یہ بھی پتا ہوتا ہے اسے۔ پھر یہ کیوں لڑ رہا ہوتا ہے؟ یہاں پر ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی لذت اس کے سامنے ہوتی ہے، اس لذت کی خاطر اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی انسان کسی لذت کی خاطر جان خطرے میں ڈالے، اس میں بھی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ بس بہت ساری چیزیں جو مجھے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا کام کیا اس نے، اگر اچھی نیت سے نہ ہو تو کوئی فضیلت نہیں ہے پھر اس کے اندر۔ مثلا ایک انسان قربانی دے رہا ہوتا ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کتنی بہادری کا کام کیا، اگر نیت اچھی نہیں ہے اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر جان قربان کر رہا ہوتا ہے، جان خطرے میں ڈال رہا ہوتا ہے، نیت اچھی نہیں ہے، اس میں بھی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو پھر ایک سوال پوچھنا پڑتا ہے، وہ چیز کون سی ہے جو فضیلت دیتی؟ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ اب تھوڑا سا رک کر ایک اور بات اس سلسلے میں اضافہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد عرائض اور آگے بڑھائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں ایک کام کروں، چند نکات آپ کی خدمت میں اگلے چند دنوں کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں، جس کو میں اور آپ انجام دیں گے انشاءاللہ۔ خدا و تعالی اپنی بارگاہ میں میرے اور آپ کی جو کوشش ہے اس کو قبول فرمائیں انشاءاللہ تعالی۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ایک دفعہ پھر مل کے درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ہم انسانوں کے اندر ایک بات طے شدہ ہے، ہم میں سے کوئی ناکام نہیں ہونا چاہتا، ہم سب کامیابی لینا چاہتے ہیں۔ میں اس کے اوپر ابھی عرائض پیش کروں گا اور اس سے بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن دو نکات کم از کم کام کے حوالے سے جو ہم انجام دینا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے عرض کر دوں۔ معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ آپ اور میں جو مجالس میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہمارے جیسے انداز پہ لوگ نہیں پڑھا کرتے، ہمیں اس کا اندازہ رہتا ہے کہ ہم جس طرح سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پڑھا کرتے ہیں، اب تو کافی مدت ہو گئی، اس طرح سے معمولاً لوگ نہیں کرتے، تھوڑا سا انداز تبدیل ہوتا ہے۔ جب ہم نے جان بوجھ کر وہ تبدیل ہوا وہ انداز اختیار نہیں کیا، ہم نے یہ کام نہیں کیا، اور ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم بالکل اسی طریقے سے مجلس پڑھیں جس طرح سے عام لوگ گفتگو کیا کرتے ہیں، ہم نے کوشش یہی کی۔ اس میں یہ ہوا کہ بہت سارے دوست احباب کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو اصل مجلس ہے ہی نہیں اصل۔ تو ہم ان سے کہا کرتے تھے کہ بھئی آپ نے اتنی ڈھیر ساری مجلسیں سنی ہیں، اگر ایک دو دفعہ بغیر مجلس کے کوئی ذکر اہل بیت سن لیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ ذکر اہل بیت تو کنفرم ہے نا، باقی یہ کہ وہ مجلس کا وہ انداز نہیں ہوگا، لیکن ہم ایک سادہ طریقے سے بات کریں گے، آپ اس انداز میں سن لیجئے۔ تو اس میں یہ تھا کہ یہ کیوں یہ کام کیا ہم نے اندازہ ہی لگایا کہ آپ کو اپنی زندگی میں اسٹینڈرڈز بنانے ہوتے ہیں، اور آپ جتنے لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، چاہے جوان ہوں چاہے بوڑھے ہوں، ان سب کو اپنی زندگی کے اندر ایک اسٹینڈرڈ بنانا ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کی زندگی میں اسٹینڈرڈ نہیں ہو تو اس کی زندگی بکھر جاتی ہے، وہ مولا کائنات کے قول کے مطابق ہمجن رعا بن جاتا ہے۔ ان کے نام پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ میں کوشش کروں گا کہ ہم بات کو بالکل ایک فوکسڈ پوائنٹ کے اوپر رہیں۔ مولا نے ایک عجیب قول ارشاد فرمایا ہے، ہم لوگوں کو بچپن سے چونکہ امیر المومنین کے قول سننے کو ملے ہیں، تو بعض اوقات ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ قول کتنا بڑا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے بھئی آپ اگر
زندگی بھر جب سے پیدا ہوئے آنکھیں ہیں آپ کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے؟ جب کسی چیز کے بارے میں پتہ نہ چلے نا کہ یہ کتنی بڑی ہے، تو ایک دفعہ یوں سوچا کرو کہ یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ جب بھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے نا کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے، تو سوچو کہ یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک ڈسکشن ہو رہا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر، اور اس میں مختلف طبقات فکر اور مختلف فرقہائے اسلام کے اسکالرز بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں کسی نے یہ عجیب سوال اٹھایا، اور اس نے سوال اٹھایا کہ 61 ہجرہ میں سید الشہداء نے قربانی دی تو کیا بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، اصلا یزید بھی اس وقت ختم نہیں ہوا تھا، یزید بھی 2 سال کے بعد مرا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی کیا یزید مرا؟ نہیں مرا۔ بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی؟ نہیں ختم ہوئی۔ بنی امیہ کی حکومت کو ختم ہوتے ہوتے مزید 70-80 سال اور لگ گئے، کم و بیش۔ اس نے کہا کہ پھر بنی امیہ کی حکومت جب ختم ہوئی 132 ہجرہ میں، تو کیا اس کے بعد اہل بیت کو حکومت ملی؟ تب بھی نہیں ملی۔ تب آ گئے بنی عباس، اور بنی عباس کو جاتے جاتے 700 سال اور لگ گئے۔ تو اس نے کہا کہ پھر یہ جو قربانی سید الشہداء نے دی، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ وہاں جو بیٹھا تھا اینکر تھا اور اس کے ساتھ اور لوگ تھے، ان میں سے لوگوں نے کہا کہ بھئی فائدہ کیا ہوا؟ تو ایک اہل بیت کے چاہنے والے وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے بڑا اچھا سوال اٹھایا، کہنے کہ یہ تو تم کو ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ سوچو کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ ایسے سوچو کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، تم سب لوگ یزید کے پالتو جانور بنے ہوئے ہوتے، دین اسلام مٹ چکا ہوتا، تم لوگوں نے جاہلیت کے سردار کے طور پہ یزید کو تسلیم کر لیا ہوتا، تم لوگ جاہلیت کے غلام بنے ہوئے ہوتے یزید کے سامنے۔ سید الشہداء نے تم سب کو آزادی دے دی، سید الشہداء نے پرچم اسلام کو بلند کر دی۔ تو کوئی چیز بعض اوقات اتنا زیادہ ہماری زندگی کے اندر اچھی نعمت ملی ہوئی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ ایسا ہی میں کہوں گا، ہم نے امیر المومنین کے اقوال بچپن سے سنے، ہم نعمت نہیں پہچان پا رہے۔ ایک دفعہ سوچیں یہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ یہ نہ ہوتے نا تو ہم لوگ جہالت میں ہوتے، ہم لوگ اندھیرے میں ہوتے، ہمیں نہیں پتا ہوتا اصلا علم کسے کہتے ہیں۔ یہ اقوال نہ ہوتے تو ہمارے لیے علم اور جہل میں کوئی فرق نہیں تھا، ہم لوگ جہالت میں رہتے۔ اور بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ یہ علم کا دروازہ ہے اور لوگ اس کے ماننے والے ہیں، اور اب بھی بدقسمتی سے علم کے اندر نہیں آ رہا ہے۔ مشکل ہمارے ساتھ یہاں پر یہ ہے۔ تو امیر المومنین کے عجیب و غریب اقوال ہیں۔ ایک قول جو آپ نے بچپن سے سنا ہوگا، اس سے میں تعبیر لیتا ہوں اور اس کو تطبیق کرتے ہیں اپنے اس ڈسکشن کے اوپر۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ فرمایا انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی کبھی آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی گفتگو کرے کہ کسی بہت بڑی صنف کے بارے میں کہے یہ 2 قسم کی ہوتی ہے، 4 قسم کی ہوتی ہے، تو پھر 2 میں سے کوئی ایک بات ہونی چاہیے۔ اگر اس کی بات صحیح ہے تو یہ بہت بڑا عالم ہونا چاہیے، ورنہ پوری انسانیت کو 3 گروہوں میں تقسیم کرنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ یا تو اس کی بات غلط ہے تو یہ جاہل آدمی ہے کہ یہ جاہل تھا، اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اور اگر یہ کہے کہ پوری انسانیت 2 قسم کی یا 3 قسم کی ہے، حتیٰ میں کہوں 8 قسم کی ہے، اور تقسیم صحیح کر لے، تو اس کا مطلب یہ بہت بڑا انسان ہے۔ کیوں؟ انسانیت اربوں انسان اس وقت ہیں دنیا کے اندر، 6 ارب 7 ارب تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ 6-7 ارب انسان اس وقت روئے زمین کے اوپر ہے۔ اب اگر مولا کائنات 1400 سال پہلے کہتے ہیں انسان 3 قسم کے ہیں، اب تو کتنے ارب انسانوں کے بارے میں بات ہوئی ہے؟ پھر 6-6.5 ارب تو اس وقت ہیں، 1400 سال میں کتنے ارب گزرے ہوں گے نہیں اللہ جانتا ہے کتنے ارب گزرے ہوں گے، قیامت تک کتنے ارب اور آئیں گے۔ ابھی گویا مولا کائنات 10 ارب 100 ارب انسانوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ سارے انسان 3 قسم کے ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہو گئی۔ اچھا، اب وہ جو کہا کہ 3 قسم کے ہیں، تو یہ 3 قسمیں کون کون سی ہیں؟ جس میں ایک ہمیں بھی ہونا ہے، پھر ہم بھی اس میں سے ایک ہوں گے، پھر 3 سے باہر نہیں جائیں گے ہم۔ جب انہوں نے فرمایا کہ 3 قسم کے ہیں، اس کا مطلب ہے 3 میں سے ایک ہم ہیں۔ تو انہوں نے اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم اور آپ کون سے میں ہیں۔ اچھا، یہ ہو سکتا ہے ہم انسانوں کے ساتھ کہ ہم دوپہر میں ایک قسم میں ہوں،
شام میں ایک اور قسم میں آ جائے. یہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن ہوں گے انہی 3 کیٹیگریز میں کہیں پر. نمبر 1 فرمایا انسان 3 قسم کے. نمبر 1 عالم ربانی، ایک ایسا عالم ہے جو خدا ترس ہے، خدا کو پہچاننے والا ہے. عالم ہے، صاحب علم ہے، اور صاحب علم کھوکھلا علم نہیں ہے. عالم ربانی، ربانی رب سے مثال لی گئی ہے. عالم ربانی، عالم ربانی کسے کہیں گے؟ وہ عالم ہوگا جو اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو خدا سے نزدیک کر رہا ہوگا. فرمایا انسانوں کی ایک صنف وہ ہے جو عالم ربانی ہے. اب آپ نے تصور فرمایا، امام نے فرمایا انسانوں کی 3 صنفیں. ایک وہ ہے جو عالم ہے، نہیں صرف عالم کی بات نہیں ہو رہی، عالم ربانی کی بات ہو رہی ہے. ربانی کون سا ہوا؟ وہ عالم ہوا کہ جو نہ صرف خود خدا کو مانتا ہے، خود خدا کے راستے پہ چلتا ہے، بلکہ ایک اور کام بھی کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بندوں کو خدا سے نزدیک کر دیتا ہے. یہ بہت بڑا کام ہے انسان کا. کوئی انسان اگر اس مقام پہ پہنچ جائے کہ بندوں کو خدا سے نزدیک کرنے لگے، یہ انبیاء کا کام ہے. انبیاء کے کاموں میں منفرد کاموں میں سے ایک کام یہ، وہ بندوں کو خدا سے نزدیک کر دیتا ہے. بس مولانا نے فرمایا انسانوں کی 3 قسمیں. ایک قسم کون سی ہوئی؟ عالم ربانی. اور دوسرا فرمایا متعلم علی سبیل النجات، متعلم علی سبیل النجات. جگہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد محمد عجل فرج. بس ایک صنف ہو گئی، وہ عالم ہے جو لوگوں کو خدا کی طرف لے کے جاتا ہے. دوسری صنف کون سی ہوئی؟ متعلم علی سبیل النجات. وہ متعلم ہے، سیکھنے والا ہے جو نجات کے راستے کے اوپر ہے. ہر سیکھنے والا نہیں، سیکھنے والے بہت سارے ہو سکتے ہیں. ایک وہ سیکھنے والا ہو سکتا ہے جو جتنا کچھ سیکھتا ہے صرف اپنی مادی دنیا کے لیے سیکھتا ہے. اگر میں غلط کہوں تو آپ خود اپنے دل میں انکار کر لیجئے گا. زیادہ تر یونیورسٹیز میں ایسا ہی نہیں ہو رہا. کس لیے سیکھ رہے ہیں؟ خدا سے نزدیک جانا ہے. اکنامکس پڑھ رہے ہیں، اکاؤنٹس پڑھ رہے ہیں، کمپیوٹرز، جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، خدا سے نزدیک جانے کے لیے سیکھ رہے ہیں، بندوں کی خدمت کرنے کے لیے سیکھ رہے ہیں. اگر بغیر خدمت کیے پیسے مل رہے ہیں تو کوئی خدمت کرے گا؟ اور اگر خدمت کرتا رہے اور کوئی پیسہ نہ ملے تو اگلے دن کرے گا؟ نہیں کرے گا. نہیں، صرف ایک ہدف ہے، اپنی مادی دنیا بنانی ہے. اور ان میں بہت کم ایسے ہیں جو واقعاً اچھے اہداف پر بھی ہیں. اچھے اہداف پر، میں نہیں کہہ رہی یونیورسٹیز میں سارے کام غلط ہو رہے ہیں، نہیں، اچھے اہداف پر بھی ہیں. بڑے اچھے پڑھنے والے اور اچھے پڑھانے والے بھی ہیں، لیکن تعداد میں ایسے ہی ہے جیسے آٹے میں نمک کے برابر ہے، بہت کم. بس ایک قسم وہ ہے جو عالم ربانی، دوسری قسم وہ ہے جو متعلم علی نجات ہے. ایسے متعلم ہے جو نجات کے راستے کے اوپر موجود ہیں، سیکھتے ہیں تاکہ نجات حاصل کریں. تیسرا انسان کون ہے؟ اب یہ 2 کتنے ہوں گے پوری انسانیت میں؟ کتنے % ہوں گے؟ عالم ربانی، متعلم علی سبیل النجات. کتنے % ہوں گے پوری انسانیت 100% میں؟ میں بہت اگر اپنے آپ کو مثال کے طور پر آپٹیمزم کی طرف لے کر جاؤں تو کہوں گا 1% شاید عالم ربانی ہوں گے. میرے خیال میں شاید 1% بھی ہوتے تو دنیا کچھ اور ہو جاتی. کہوں کہ 4% متعلم علی سبیل النجات ہوں گے شاید مثال کے طور پر. باقی 95% کیا ہیں؟ یہ مولا فرماتے ہیں ہمجن رعا. ہمجن رعا، ہمجن رعا کیا ہے؟ فرمایا پانی کے کنارے پہ جو گھاس اگتی ہے نا، جس کی بیسز نہیں ہوتی. اگر آپ نے کبھی نیچر میں آپ لوگ گھومتے رہتے ہوں گے، یہاں پہ اپرچونیٹیز زیادہ ہیں شاید یہاں پر، تو کبھی پانی کہیں بہہ رہا ہو، کوئی نہر یا جھیل وغیرہ ہو، تو پانی کے کنارے پر گھاس اگاتی ہے. لیکن اگر آپ اس گھاس کو پکڑ کر کھینچیں، اس میں روٹس نہیں ہوتی، یوں باہر نکل آتی ہے. درخت کی طرح نہیں ہوتی. درخت کا پودا جو ہوتا ہے نا، اس میں بہت تنا اس کا موٹا ہوتا ہے، اگر آپ اسے پکڑ کے کھینچیں اتنی آسانی سے نہیں نکلے گا. جو ہمجن رعا ہوتی ہے یوں کھینچنے پہ نکل آتی ہے. تو اس کے لیے مثلا عربی میں مقولہ کہتے ہیں، محاورہ کہتے ہیں کہ الغریق یتشبث بالحشیش، یعنی جو ڈوب رہا ہوتا ہے وہ تو گھاس بھی پکڑ لیتا ہے، جبکہ اس گھاس سے کوئی ڈوبتا والا
بچتا نہیں ہے. تو یہ اتنی بے بنیاد ہوتی ہے کہ اس سے کسی غریق کو نجات نہیں ملتی، کسی ڈوبنے والے کو. لیکن کہتے ہیں محاورے میں کہ ڈوبتا ہوا تو گھاس بھی پکڑ لیتا ہے. ٹھیک ہے، اتنی بے بنیاد ہوتی ہے. اور 95% انسان کیا ہوئے؟ یہ بے بنیاد گھاس ہوگا. اچھا، یہ بے بنیاد گھاس کیوں ہیں؟ ان کے کوئی اصول نہیں ہے، ان کے کوئی قوانین نہیں ہے، ان کی زندگی میں کوئی ضابطہ نہیں ہے. اچھا، اصول ضابطہ قانون نہیں ہے تو کیا ہے پھر یہ لوگ؟ یہ لوگ جانوروں کی ایک فضیلت پہ چل رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ کسی کو پیٹ بھر کے مزہ آتا ہے، کسی کو سو کے مزہ آتا ہے، کسی کو جنسیات میں مزہ آتا ہے، کسی کو طاقت دکھا کے مزہ آتا ہے، کسی کو نمائش میں مزہ آتا ہے. جانوروں کی طرح رہ گئے. اصول نہیں ہے ان کی زندگی میں. ان کو مولا نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ ہمجن رہا ہے. اب میں آپ کے سامنے صرف ایک سوال رکھ رہا ہوں، ہم کہاں ہیں؟ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ اچھا، یہ سوال اتنا مشکل نہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اگلا سوال اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ ہمیں پہنچنا کہاں ہے؟ یہ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں نمبر 1. نمبر 2، ہمیں پہنچنا کہاں ہے؟ اب سب سے امپورٹنٹ سوال ہے، یہ فاصلہ برج کیسے ہوگا؟ شاید یہ جاننا مشکل نہیں ہے ہم کہاں ہیں، تقریباً آسان ہے. اگر تھوڑا سا انسان کے اندر انصاف ہو تو فوراً سمجھ جاتا ہے کہ بھائی میں کون ہوں. اللہ نے انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے. فرماتا ہے ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے گرچہ عذر پیش کرتا رہتا ہے. تو وہ ایکسکیوزز تو دیتا رہتا ہے اپنے کسی بڑے کے سامنے کہ میں اپنے لیے بھی ایکسکیوز دیتا رہتا ہے. لیکن ایک سرٹن ٹائم آتا ہے جب اس سے پوچھا جائے تم نے نہیں پہچانا تم کون ہو، تو اندر اندر گرچہ سامنے گردن نہیں ہلائے گا، اندر اندر گردن ہلا کے کہتا ہے ہاں مجھے پتا ہے میں کون ہوں. اب مجھے پتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں جس کو ہونا چاہیے تھا. یہ اقرار بھی دوسرے کے سامنے نہ کرے اپنے اندر ضرور کر لے. چونکہ ایک بات بہت طے شدہ بات ہے، وہ یہ کہ اگر بیمار بیماری کا بھی اقرار نہ کرے تو کبھی صحت مند نہیں ہوگا. جو بیمار کو پہلی چیز چاہیے وہ یہ کہ اس بات کا اقرار کر لے کہ بھائی میں کچھ بیمار ہوں. انٹینسٹی نہیں معلوم مجھے، علاج بھی نہیں معلوم، لیکن ہاں اتنا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرے اندر کچھ بیماری ہے. اچھا، اب جب بیماری سمجھ میں آ جائے، بیماری کا اقرار کر لے، تو پھر دوسری بات یہ پوچھے اپنے آپ سے میں بیمار ہوں تو صحت مند کون ہوتا ہے؟ وہ جو صحت مند ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اور پھر تیسری بات آئے گی، یہ بیماری اس صحت تک پہنچے گی کیسے؟ کہاں پہنچنا ہے؟ چوتھا سوال میں نہیں کروں گا، خود بخود واضح ہے، وہی کہ اگر میں نے برج نہیں کیا اور اسی بیماری پہ مر گیا تو کیا ہوگا؟ اس سوال کو میں نہیں کر رہا کہ اس میں کچھ چیزیں بہت وحشتناک ہیں. میں ایک دفعہ ایک جگہ پہ مجلس پڑھنے گیا، میں نے کچھ اخلاقی مسائل بیان کیے. ایک بہت اچھے بیوروکریٹ ہیں، کلچر بیوروکریٹس میں اچھا ہونا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ بڑے اچھے بیوروکریٹ ہیں. وہ ہمارے سامنے آئے، مجھ سے کہنے کہ مولانا صاحب اخلاق پہ گفتگو مت کیا کریں، آپ تاریخ پہ بات کیا کریں، آپ کچھ اور چیزوں میں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ اس سے طبیعت میں اختلاج ہونے لگتا ہے، طبیعت گھبرانے لگتی ہے. تو یہ چوتھا سوال بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، اس سے بہت طبیعت گھبرانے لگتی ہے. اس لیے میں چوتھا سوال نہیں کر رہا کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر بیماری کو کا علاج نہیں کیا ہونا کیا ہے پھر؟ ٹھیک ہے، اب یہاں تک آنے کے بعد چونکہ آپ سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں جو بہت اچھی فاؤنڈیشن بنتی ہے ان چاروں سوالات کا جواب دینے کے لیے. ہم کہاں کھڑے، ہمیں کہاں پہنچنا چاہیے تھا، یہ بیچ کا راستہ کیسے طے ہوگا، خدا نہ کرے نہیں ہلے اپنی جگہ سے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. چاروں سوالات کسی حد تک اس ایک روایت سے حل ہونے کی طرف جاتے ہیں. روایت تھوڑی سی طولانی ہے، میں تھوڑا سا ٹائم لے کر اس کو بیان کروں گا. آج کے پہلے دن کے لیے ایک اچھی فاؤنڈیشن بنتی ہے ہمارے پاس. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ. محمد آل محمد عجل فرجہ. اچھا، ایسا ہے کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم پہلے دن کے لیے 40 منٹس اور زیادہ سے زیادہ اگر گیا تو 45 منٹس اس کے اندر معاملے کو اختتام تک لے کے جائیں گے. اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ تقریباً
آدھے گھنٹے سے اوپر تو ابھی تقریباً ہو رہا ہے جو میرا اندازہ ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس روایت کو جلدی میں بیان نہیں کرتے، یا ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا بیان کر لیتے ہیں اور باقی کو کل کے لیے رکھ لیتے ہیں تاکہ ہم آج پہلے ہی دن وقت سے بہت آگے نہ نکل جائیں. یہ روایت جو ہے اس کے اندر انسان کی روح کو انسان کے بدن سے تشبیہ دی گئی ہے. انسان کی روح کو انسان کے بدن سے تشبیہ دی گئی ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی بہت اہم موضوع اگر جلدی میں بول دیا جائے تو اہمیت خراب ہو جاتی ہے، اس کا مزہ پھر اتنا زیادہ نہیں آتا. تبھی میں کیا کر رہا ہوں کہ میں اس روایت کو پورا نہیں بول رہا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بہت جلدی میں اگر آپ نے کوئی بات کہی تو پھر اس کا لطف بھی نہیں آتا، وہ اثر بھی نہیں پڑتا. تو صرف اتنا ہی سن لیجئے کہ ایک روایت ہے جس کے اندر جسم کی حالتوں کو روح سے تشبیہ دی گئی ہے. اب جو انسان ہوتا ہے یہ اپنے بدن کے اندر کبھی سوتا ہے، کبھی جاگتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی مر جاتا ہے، کبھی زندہ ہوتا ہے. آپ آرام سے سکون سے یہ 6 حالتیں آپ انسان کے اندر دیکھ سکتے ہیں. ایک اور ہوتی ہے، کبھی دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن غافل ہوتا ہے. یہ حالت بھی سمجھ میں آتی ہے نا. مثال کے طور پہ بعض اوقات ہوتا ہے انسان کہیں سوچ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا ٹائم ہے، اور جب کہہ رہا ہوتا ہے کہ کیا وقت ہوا ہے تو سامنے گھڑی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بھائی جب تم گھڑی کو دیکھ ہی رہے تھے تو پھر پوچھ ہی کیوں رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بہت ایک عجیب فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ اس جگہ سے، اس مثال سے. اور یہ بڑے اساتذہ نے بہت پوائنٹ کے ایک مطلب کے لیے کہی ہے، وہ یہ ہے کہ علم اس کا مطلب ہے میٹیریل نہیں ہے، علم نان میٹیریل ہے. اگر علم بھی میٹیریل ہوتا تو جب یہ گھڑی دیکھ کر ٹائم نہیں سمجھ پا رہا ہوتا تو تمام میٹیریل ریزننگ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اس کو وقت سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا. اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، گھڑی کی سوئیاں نظر آ رہی ہیں، گھڑی کی سوئیوں کا یہاں پہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو پتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو علم نہیں مل رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ علم میٹیریل نہیں ہے، علم کیمرے کی طرح نہیں ہے. اگر آپ کیمرہ چلا رہے ہیں نا تو کیمرے کی زد میں جو کچھ آئے گا وہ کیمرہ اس کو پک کر لے گا. یہ نہیں ہوگا کہ کیمرہ توجہ دے گا تو پک کرے گا، نہیں توجہ دی تو پک نہیں کرے گا. نہیں، جو کچھ بھی آئے گا وہ پک کرے گا. اگر انسان کا علم میٹیریل ہوتا تو گھڑی دیکھتے وقت کیوں پوچھ رہا ہوتا ہے ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ یہ اسکین ہو کر اس کی نظروں کے سامنے آ گئی ہے، اس کا علم خود بخود اس کے دماغ میں آ جانا چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے اس کے سوا کچھ اور چاہیے جس کا تعلق مادے سے نہیں ہے. تو یہ سب حالتیں انسان کے اندر ہوتی ہیں. اسی طرح انسان کی روح ہوتی ہے. انسان کی روح بھی بالکل ایسی ہوتی ہے، کبھی سوتی ہے، کبھی جاگتی ہے، کبھی بیمار ہوتی ہے، کبھی تندرست ہوتی ہے، کبھی توجہ دیتی ہے، کبھی غافل ہوتی ہے، اور کبھی زندہ ہوتی ہے اور کبھی مر جاتی ہے. اس پہ انشاءاللہ کل غور کریں گے. یہ جو فرش اعضاء یہ کیا ہے؟ یہ جسموں کا کام نہیں ہے، یہ روحوں کا کام ہے. یہ جسم کا کام نہیں ہے. آپ اس کو بہت عجیب طریقے سے دیکھیں گے، یہ جسم کا کام ہے ہی نہیں اصلا، یہ روح کا کام. اور اگر میں ایک اور جملہ اس میں اضافہ کروں، اصلا اہل بیت کی محبت جسموں کا کام نہیں ہے، یہ روحوں کا کام ہے. اور بہترین محبت وہ ہوتی ہے جس میں تعلق اور رابطہ جسم اور الفاظ کا نہیں ہوتا، روح کا ہوتا ہے. بہترین محبتیں وہ ہوتی ہیں. جو محبتیں جسموں سے کی جاتی ہیں نا وہ جسموں پہ مر جاتی ہیں، اور جو محبتیں روحوں سے کی جاتی ہیں روحیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں. کیوں 1400 سال کے بعد آپ امام حسین کے لیے رو رہے ہیں؟ محبت جسم سے نہیں ہے، محبت روح سے ہے. کہ روحوں کی محبت ہوتی ہے، اور یہ بڑا عجیب ہوتا ہے. اچھا، اس محبت میں ظاہر میں کوئی زبان نہیں ہوتی، اندر اندر بڑی زبانیں ہوتی ہیں. یہ جو مولانا جلال الدین رومی ہے، ترکی کا شاعر، اس کے بارے میں کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید بہت اچھا آدمی نہیں ہوگا، لیکن بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، برا آدمی نہیں ہے، اچھا آدمی ہے. اس نے بہت اچھے اشعار کہے ہیں مولانا جلال الدین رومی نے، مولانا رومی کے نام سے مشہور ہے. اور اس نے ایک جگہ کے اوپر بڑی عجیب بات کہی، کہا کہ عشق را خود 100 زبانی دیگر است. یعنی عشق کی جو زبان ہوتی ہے وہ لینگویجز میں لیمیٹڈ نہیں ہوتی، عشق کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے. تو بڑی خوبصورت ایک بات تھی. تو مجھے اس ایک دوست نے
اس بات کی ایک عجیب دلیل دی. گرچہ اس کو یہ شعر نہیں پتا تھا بندہ خدا کو، بہت قابل آدمی ہے ماشاءاللہ، لیکن اس کو فارسی نہیں آتی تو اس کو یہ شعر نہیں پتا تھا، لیکن اس نے دلیل بڑی عجیب دی جس سے ثابت ہو رہا تھا کہ واقعاً عشق را خود 100 زبانی دیگر است، عشق کی اپنی 100 زبانیں ہیں. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں ہر چہلم پر سید الشہداء کے روضے پہ جاتا تھا. اس نے کہا کہ میں ہر چہلم پر سید الشہداء کے روضے پہ جاتا، ابھی بھی جاتا ہے. اور کراچی میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی بن رہی ہے، اس کا وہ ڈائریکٹر ہے، اور ماشاءاللہ پوسٹ پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، 20-25 ملکوں میں لیکچرز دے چکا ہے، بہت قابل آدمی ہے ماشاءاللہ، اور انٹلیکچوئل ڈیپتھ بھی ہے اس کے اندر. تو کہنے لگا کہ میں ہر چہلم پر امام کے روضے پہ جاتا ہوں. تو وہاں پر کہنے لگا میرے ساتھ ایک تجربہ ہوتا ہے، بہت معقول آدمی. اس نے کہا میرے ساتھ ایک تجربہ ہوتا ہے جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور وہ تجربہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میں سید الشہداء کے روضے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں ظہر کے بعد، اور وہاں جا کر کچھ نہیں کرتا، دونوں ہاتھ سے میں کہتا ہوں یا حسین یا حسین، ماتم کرتا ہوں. اور یہ بندے خدا مجھے بتا رہے، کہنے کا مولانا عجیب بات یہ ہے، کئی سال ہو گئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے، میں یا حسین کہتا ہوں، کوئی ایک لفظ آگے پیچھے نہیں کہتا. اور کہنے کا جب میں مارنا شروع کرتا ہوں نا یا حسین، تو میں دیکھتا ہوں 2 آدمی میرے ساتھ آتے ہیں، 4 آتے ہیں، 5 آتے ہیں، اور کہنے کا عصر تک یہ عالم ہوتا ہے کہ ہزاروں لوگ صرف یا حسین پہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی اردو بولنے والا ہوتا ہے، کوئی عربی بولنے والا ہوتا ہے، کوئی فارسی والا ہوتا ہے، کوئی انگلش والا ہوتا ہے، کوئی کون سی زبانیں بولنے والے ہوتے ہیں. اس نے جب یہ جملہ کہا نا تو مجھے فوراً سمجھ میں آیا، مولانا رومی نے کہا تھا نا، عشق را خود 100 زبانی دیگر است، عشق کی خود 100 زبانیں ہیں. یہ جو امام حسین ہے یہ عشق کی ایک زبان ہے، یہ عشق کی ایک زبان ہے، اس میں ایک جذبہ ہے. یہ انسانوں کو ایک ایسے عجیب طریقے سے کھینچ لیتا ہے. کوئی عاشق انسان ہو، جذبہ رکھتا ہو، وہ سید الشہداء سے دور نہیں جا سکتا، خود بخود سید الشہداء کے نزدیک جائے گا. اور ان کے ماننے والے بھی ایسے ہیں، ان کی زندگی بھی ایسی ہے، مسلسل قربانی ہے، مسلسل قربانی. ہمارے پاس ایک عجیب روایت ہے، اس روایت کے اندر لکھا ہے خداوند تعالی نے کہ جب بہت طولانی ایک سلسلہ بیان کیا، اس کے اندر لکھا ہے جب میں کسی کو چاہتا ہوں تو اسے قتل کر دیتا ہوں. جب خدا کسی کو چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اسے شہید کروا دیتا ہے. اور امام حسین سید الشہداء ہے. کتنا ٹوٹ کے امام حسین نے خدا کو چاہا ہوگا اور کتنا ٹوٹ کے خدا نے ان کو چاہا ہوگا. خدا نے کہا میں جس کو چاہتا ہوں اس کو شہید کر دیتا ہوں. اور سید الشہداء صرف شہید نہیں ہیں، شہیدوں کے سردار ہیں سید الشہداء. کیوں خدا نے اتنا ٹوٹ کے چاہا ہے؟ ہم نہیں کہہ سکتے. شب اول محرم ہے، اور میں بہت زیادہ معتقد ہوں اس بات کا، شب اول محرم میں بی بی سیدہ کے مصائب پڑھے جانے چاہیے. قربانیاں وہاں سے شروع ہوئی ہیں. 61 ہجرہ کی کربلا 11 ہجرہ سے شروع ہوئی. کربلا بی بی سیدہ سے شروع ہو گئی تھی. شب اول ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی وداع کی شب ہے. ہمارے پاس اس پورے واقعے کربلا کے اندر کچھ مناظر ایسے ہیں جو انسانوں کے ذہنوں کے اوپر ثبت ہو گئے، نقش ہو گئے جیسے. اور ان مناظر میں سے ایک منظر وہ ہے جب سید الشہداء نے مدینہ کو الوداع کیا. سید الشہداء جو مدینے میں رہ رہے تھے تو بالکل ایسا تھا جیسے اللہ کے رسول مدینے کے اندر رہ رہے تھے. لوگ سید الشہداء کا ایسے احترام کرتے تھے. سب کو پتا تھا کوئی مشکل کہیں حل ہو یا نہ ہو، اگر حسین کے دروازے پر پہنچ گئے پھر اس نے حل ہونا. ہمارے پاس عجیب روایتیں ہیں اس خاندان، عظیم الشان خاندان کے لیے. ایک روایت میں لکھا ہے، یہ جو ہمارے پاس مشہور ہے،
حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مقام کے لیے ایک روایت میں لکھا تھا کہ حضرت علی اکبر مدینے کے اندر، مدینے کی سرحدوں کے اوپر جا کر اونچی اونچی مشعلیں روشن کرتے تھے کہ اگر کوئی مسافر بھوکا ہو تو میرے پاس آ جائے گا، میں کھانا کھلاؤں گا اسے۔ اہل بیت کا گھر مدینے والوں کے لیے پناہ گاہ تھی، نہ صرف مدینے والوں کے، تمام اطراف کے لیے پناہ گاہ تھی۔ لوگ یہاں کے پناہ لیا کرتے تھے۔ اور پھر وہ وقت آیا، ام سلمہ کہتی ہیں لوگوں نے ایسے روئے ایسے کہ جیسے اللہ کے رسول جب فوت ہوئے تھے، ایسے روئے۔ پھر سید الشہداء الوداع کر رہے تھے۔ سید الشہداء کے الوداع میں جو دو مقامات مجھے سمجھ میں آتے ہیں، انتہائی عجیب مقامات ہیں۔ ایک وہ مقام ہے جب سید الشہداء نے اپنی ماں کو الوداع کیا، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے روضے پر گئے الوداع کے لیے۔ سید الشہداء کا سن مبارک اس وقت 60 سال کے نزدیک ہے، لیکن یوں احساس ہوتا ہے جیسے امام حسین اپنی والدہ کو ایسے ہی دیکھ رہے تھے جیسے کوئی بچہ ماں کو دیکھتا ہے، ایسے ہی چاہتے تھے۔ لہذا راوی بیان کرتے ہیں کہ جب اپنی ماں کے روضے کی طرف بڑھے تو ایسے بڑھے جیسے کوئی بچہ ماں کی گود میں جاتا ہے۔ دو مصائب کی بس منظر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ ایک وہ منظر تھا یہ جو سید الشہداء نے اپنی ماں کو الوداع کیا۔ میں دو منظر اور دکھاؤں گا آپ کو الوداع کے لیے۔ دو منظر وہ ہیں جہاں سیدہ نے اپنے بچے کو الوداع کیا، بڑا عجیب ہے یہ، اور ان میں سے کوئی بھی الوداع جدائی میں نہیں تھا۔ یہ بہت عجیب تھا، یہ الوداع کہتے تھے ایک دوسرے سے، جدا نہیں ہوتے تھے۔ ہم لوگ دنیا میں الوداع کہتے ہیں جدا ہوتے ہیں، یہ الوداع کہتے تھے جدا نہیں ہوتے تھے۔ وہ وقت آیا جب امیر المومنین نے بچوں کو کہا بچوں آؤ اپنی ماں سے الوداع کر لو۔ مولا سید الشہداء قریب تشریف لائے اور کہا کہ جب تک میری ماں الوداع نہ کرے میں الوداع نہیں کروں گا۔ عزیزو، بعض روایتیں دوسرے لوگوں نے ہم تک پہنچائی ہیں، بعض روایتیں خود معصومین نے ہمیں بتائی ہیں۔ یہ جو جملہ بول رہا ہوں یہ امیر المومنین سے منقول ہے، کہا خدا کی قسم سیدہ کا ہاتھ برآمد ہوا تھا۔ فرمایا خدا کی قسم سیدہ کا ہاتھ برآمد ہوا تھا، بچے کو اپنے آغوش میں لیا تھا۔ یہ ماں نے الوداع کیا ہے۔ یہ ماں کا الوداع کتنا سخت تھا، روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ندائے غیبی آئی تھی، امیر المومنین سے کہا تھا کہ اے علی بچے کو علیحدہ کر دو ورنہ آسمان ٹوٹ جائے گا، یہ برداشت نہیں ہو پائے گا۔ اب یہ بھی سیدہ کا الوداع تھا۔ وہ مولا سید الشہداء نے الوداع کیا، لیکن کیا جدا ہوئے؟ دو الوداع دیکھ لیا آپ نے، کیا جدا ہوئے؟ اب شب عاشور کی بس ایک روایت آپ کی زحمت تمام۔ شب عاشور مولا سید الشہداء تاریکی میں ایک موقع کے اوپر آگے بڑھے، ماننے والا ایک پیچھے پیچھے دیکھتا ہے، مولا سید الشہداء اکیلے میں آگے جا رہے ہیں، ڈرتا ہے کہیں دشمن نقصان نہ پہنچائے، پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ نزدیک آتا ہے مولا سید الشہداء کہتے ہیں فلانی تم پیچھے آ رہے ہو، سامنے آ جاؤ۔ وہ سامنے آ جاتا ہے، کہتے ہیں کیوں آئے میرے پیچھے؟ کہتے ہیں مولا میں ڈر رہا تھا کہ کوئی دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ایک موقع کے اوپر دونوں خاموش ہو جاتے ہیں، دونوں خاموش ہوتے ہیں تو جو ساتھ آیا تھا یہ سید الشہداء سے پلٹ کے کہتا ہے مولا مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کربلا میں کسی خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے، یہ تو سناٹے کی جگہ ہے، یہاں تو کوئی انسان نہیں ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بس مولا سید الشہداء فرماتے تو نے نہیں پہچانا، یہ میری ماں کی آواز ہے، میری ماں رو رہی ہے ابھی بھی۔
دیکھو الوداع نہیں ہوا نا، الوداع نہیں ہوا، بس ایک اور وقت دکھاتا ہوں۔ وہ وقت آیا جب بی بی زینب بازاروں سے گزر رہی تھی اور یہ ماں بار بار ہمت دلا رہی تھی، دیکھ زینب تو اکیلی نہیں ہے، تیری بات ساتھ ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ تو نے غم حسین میں رونا نصیب فرمایا، قیامت تک حسین کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں میں قرار فرما۔ خدایا حب حسین کی راہ میں، امامت کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين۔